بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو جماعت ہے، اس نے عملی طور پر عشق اور محبت کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا ہے دنیا میں سے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کچھ اس انداز سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو کسی نے کہا کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ ایک ایسا لامثال نمونہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں کہ جس کی مثال اب قیامت تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ نعمتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں عام زبان میں لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ یہ گاڈ گفٹ ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے ارتقائی، جو بندہ محنت کرتا ہے طالب علمی کے دور سے اور قدم قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے کہ قدم آگے بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے، آخر بڑا آدمی بن جاتا ہے تو اس کو مرتبہ مل جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ارتقائی نعمت۔ اور ایک ہوتی ہے عطائی، جو اوپر سے آتی ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے دن سے شامل حال ہوتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہے، نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں آ کے نبی نہیں بنے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ عرش پر پہلے ہی کیا کہ یہ فلاں فلاں میرا نبی ہوگا اور ان کے بعد محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہوں گے۔ یہ فیصلہ دنیا کے قیام سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ ارتقائی نعمتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ ابو بکر ساتھ ہوں گے، عمر ساتھ ہوں گے، عثمان ساتھ ہوں گے، علی ساتھ ہوں گے، ابو ہریرہ ساتھ ہوں گے، خالد ابن ولید جیسے جرنیل ساتھ ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بزرگ ساتھ ہوں گے، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن ساتھ میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ عمار بن یاسر جیسے لوگ اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ حبیب بن زید جیسے
حسین کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ پھر ایک طریقہ طے کیا اللہ کریم نے، جب کائنات بنائی ایک طریقہ طے کیا۔ وہ طریقہ کیا طے کیا؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے معافی ہے، مشرکوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے لیے معافی ہے، مشرکوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ یا اللہ مشرک کون ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، جن کو عام لوگ کافر کہتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو معاملات جائز ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں۔ اسلام نے کہا ہے کہ ان کی طرف آپ نے محبت کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ اسلام نے تو ان کو کافر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، فرمایا مشرکوں کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ یا اللہ مشرک کون ہے؟ فرمایا جو ہمارے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو عادتیں ہیں یہ اللہ نے انسانوں میں ڈالی ہیں۔ ایک شوہر چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کی طرف نہ دیکھے، اس کو تمام بیوی کے نخرے برداشت ہیں، اس کی فضول خرچیاں برداشت ہیں، زیادہ کپڑے خریدنے برداشت ہیں، کھانے کی بے حرمتی برداشت ہے، اولاد کی بے تربیتی برداشت ہے، تمام باتیں برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ لگے کہ بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہے تو پھر تمام باتیں ختم، کوئی برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، فرمایا کہ ہم نے سب کو بخشنا ہے۔ فرمایا جیڑا آ گیا، گنہگار آ گیا، بد کردار آ گیا، زناکار ہو گیا، عیاش آ گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، فرمایا سب کو معافی دیں گے۔ قرآن نے کہا نہیں ماں غرک بربک الکریم، اللہ نے پکار کے کہا اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں میں تو تمہارا کریم رب ہوں، تمہیں غلط فہمی کس بات کی ہے؟ میرے پاس آؤ تو صحیح۔ لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خدا کو معبود نہیں سمجھتے، فرمایا یہ والی غلطی نہیں معاف ہوگی۔ اولاد کی ساری غلطیاں معاف ہے اگر سامنے کھڑی ہو کے کہے تو میرا باپ نہیں ہے۔ مالک اپنے نوکر کی ساری غلطیاں معاف کرتا ہے، چوریاں معاف کرتا ہے، بددیانتیاں معاف کرتا ہے، لیٹ آنا معاف کرتا ہے، مال کا خرد برد ہونا معاف کرتا ہے کہ یہ میرا پرانا ملازم ہے۔ اگر وہی ملازم سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ تو میرا مالک نہیں ہے، اس سے تو رکھے گا اس کو اپنے فرم میں؟ رکھے گا جی؟ نہیں رکھے گا، کیونکہ جو بنیادی قانون ہے، جب کوئی آدمی اس بنیادی قانون سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، پھر چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا بہت بڑا سی او کیوں نہ ہو، چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، چاہے کسی سرکار کا گورنر کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے مالک سے غداری کا اعلان کرتا ہے تو اس کو اس عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، پھر وہ عہدہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ بالکل صاف قرآن پاک نے بتایا کہ دیکھو اگر شرک کرو گے پھر نہیں بخشے جاتے۔ آج 1450 سال کے بعد یہ اتنی لمبی تحمید میں نے آپ سے اس لیے باندھی کہ آپ کو مسئلہ پہلے سمجھ آ جائے کہ بات کیا ہے۔ آج 1450 سال کے بعد اگر کوئی مولوی ملا سرکاری اٹھ کے یہ کہے نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی نعوذ باللہ ٹھیک نہیں، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، تو آیا وہ اسلام کی بنیادی اصول سے غداری کر رہا ہے؟ لکھنؤ کے مولانا سلمان ندوی صاحب جو غلطی سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ میں سیدوں کی اولاد ہوں، اور وہ ہاتھ ڈالتے ہیں سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی پر، وہ ہاتھ ڈالتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار کے اوپر، اور پھر یہ کہیں میں سید کی اولاد ہوں۔ حضرت میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو، کان کھول کے سن لو، سیدنا امام حسین کی کوئی اولاد ہو تو رسول اللہ کے یاروں کی طرف ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے، ایک بری نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا۔
حضرات صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد ہیں. یہ عمارت کھڑی ہے، اس کی دیواریں چاہے جتنی مرضی مضبوط ہو، اگر اس کی عمارت کی آج اینٹیں نکال دی جائیں تو 1-2 دن سے زیادہ یہ قائم نہیں رہ سکتی. ایسا بندہ جس نے جن سے پڑھا ہو پہلے استادوں کو کہے کہ تم نالائق ہو، اپنے استادوں کو کہے کہ تم نالائق ہو. ایسا بندہ جس نے صحابہ اکرام کی روایتوں سے حدیث پڑھنی سیکھی ہو، نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھائے اور جب کسی نے پوچھا بھی نہ ہو تم سے کہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے پرسوں جب ہم نے بیان دیا کہ نہیں ہٹو گے تو پرچہ درج کروائیں گے، کہنے لگے یہ آپ بات ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اسلام کا بنیادی اصول پڑھو. اسلام نے کہا کہ بنیادی توحید سے اگر کوئی غداری کرے تو وہ مشرک ہے. محمد رسول اللہ سے کوئی غداری کرے وہ بھی مشرک ہے. حضرات صحابہ اکرام سے کوئی غداری کرے وہ بھی مشرک ہے. جب تک اسلام زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. مرزا غلام قادیانی کو ہمیں فروعی مسائل میں الجھنا نہیں آتا. علماء لدھیانہ کو ایک بات پتہ ہے، اگر آج تمہارے ساتھ سرکار ہے اور تم وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہو اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی تمہیں آ کے ٹوکے گا نہیں، کوئی تمہاری گستاخیوں کا جواب نہیں دے گا، تو تاریخ اٹھاؤ. 1882 کا سن ہے، پورے ملک پر انگریز کا راج ہے، مولویوں کی لاشیں درختوں سے لٹکی ہوئی ہیں. مرزا قادیانی نے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی، مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، شاہ محمد لدھیانوی نے اس کا گریبان پکڑ لیا، فرمایا حکومت انگریز کی ہے تو کیا ہوا، محمد رسول اللہ کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں. اور مولانا اگر شریعت کا مسئلہ نہ سمجھ آتا ہو تو اس ملک کا قانون اٹھاؤ جس کو آئین ہند کہتے ہیں. اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر کبھی پڑوسیوں سے لڑائی ہو جائے، جو پڑوسی ملک ہے ان سے لڑائی اگر ہو جائے اور بات چیت کرنے پہ نوبت آ جائے تو ان کو ٹیبل پہ بٹھاؤ، ان سے سمجھوتا کر لو تاکہ امن قائم ہو جائے. لیکن اگلے فقرے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ملک سے غداری کرے، اگر کوئی ملک کے آئین سے غداری کرے، اگر کوئی اس ملک میں رہ کے اس ملک کو توڑنا چاہے تو وہ دشمن نہیں، وہ غدار ہے اور غدار کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں. آپ کس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے مولوی بات کریں؟ غداروں کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ دنیا کا کوئی قانون تو دکھاؤ کہ کسی غدار کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے بات کی ہو. آپ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جب آپ نے ایک جھٹکے میں کہہ دیا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، آپ اطمینان سے پہلے اپنے اجداد کا پتہ کرائیں کیا یہ سید ہیں ابھی کہ نہیں. ہمارے قاری حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے. ملتانی قاری حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ پانی پت کے رہنے والے تھے پنجابی. فرمانے لگے کہ آج کل ہر بندے نے اپنا نام رکھ لیا سید. جیدی چمڑی تھوڑی جی چٹی ہو گئی، سر تے پگ بان لی، داڑھی رکھ لی، نہیں میں سید آ جی. فرمایا میں نے کہا کسی نے کہ سید صاحب جا رہے، آواز ماری سید صاحب السلام علیکم. جب اس نے پلٹ کے دیکھا کہ دیکھا پٹھا توائی. سید کی زبان سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہو سکتی. اور آپ نے پایا کیا ہے؟ آپ کے جو چمچے ہیں سرکاری اور جو 2-4 چیلے پال رکھے ہیں فیس بک پہ، وہ بھی سنو کان کھول کے. کیا پایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ انگلی اٹھا کے. آپ جیسے عالم کی 26 کروڑ مسلمانوں کے ہم جیسے جو چھوٹے مولوی ہیں وہ عزت کرتے تھے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نعوذ باللہ انگلی اٹھا کے اپنی اس عزت کو خاک میں ملوایا. اور کیا پایا؟ کچھ پایا تھوڑی. جو لوگ کبھی کہتے تھے کہ تم سچ بولتے، ان کو پتہ لگا کہ یہ مغرور آدمی علم حاصل
کر کے بولے کہ جناب اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. بلے شاہ نو، شیخ فرید نو، شیخ سعدی نو، ان جتنے بڑے بزرگ گزرے اس علاقے میں، ان کے چیلے پوچھا کرتے تھے حضرت جی آج پڑھ لکھ لیا ہے، باہر چلے ہیں، کچھ نصیحت کر دو. شاہ جی نے کی گل کہی، آپ بھی سن لو، کام آئے گی زندگی. فرمایا میدان میں جا رہے ہو، ایک اللہ بنن دی کوشش نہیں کرنی تے ایک رسول اللہ بنن دی کوشش نہیں کرنی. جس کو نصیحت کی نا وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ شاہ جی کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، اور سونے رسول تو خاتم النبیین ہے، تو کوئی وہ بھی نہیں بن سکتا. فرمایا نہیں پترا تو کل سمجھیا نہیں، جو چاہو وہ ہو جائے، جو چاہو، جو خواہش دل میں پیدا ہو وہی ہو جائے. یہ شان کس کی ہے؟ جو چاہے وہ ہو جائے. یہ کس کی صفت ہے؟ فرمایا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. فرمایا اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا کہ جی میں تو ایسا چاہتا ہوں اب ایسا ہی ہوگا. میں نے کہہ دیا فلاں روایت اب کتاب میں لکھ دی ہے، اس کو ایسے ہی پڑھا جائے. فرمایا یہ شان اللہ کی ہے، جو چاہے وہ ہو جائے. کس کی شان ہے جی؟ یہ اللہ کی ہے، بندے کی شان ہے. اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا. اور فرمایا کائنات میں ایک ہی ذات ہے، کائنات میں ایک ہی ایسی انسان کی ذات ہے، کائنات میں ایک ہی ایسی برکت والی ذات ہے، کائنات میں ایک ہی ذات کے سر پہ وہ تاج رکھا گیا ہے، اور کائنات میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے وہ انداز تکلم ادا کیا ہے. کائنات میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے وہ زبان دے دی کہ وہ جو کہہ دے وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے، اور وہ ذات صرف محمد رسول اللہ. فرمایا رسول اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا کہ جو میں کہتا وہی سچ ہے. نہیں، یہ شان تھا پیارے نبی کی. یہ شان کس کی ہے جی؟ یہ پیارے نبی کی شان ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارے رسول اللہ کی شان ہے. اب وہ ہم سے پردہ فرما گئے، اب ان کی جو باتیں ہیں وہی سچ ہے. ان کی باتوں کو آگے تروڑ مروڑ کے کوئی کہے کہ جی اب میں حجت بن گیا ہوں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا. 1450 سال سے اسلام دنیا میں غالب ہے، قیامت تک غالب رہے گا. بے شمار دشمن پیدا ہوئے، مرزا قادیانی جیسے مردود پیدا ہوئے، اور سلمان اصلی جیسے بیوقوف مغرور پیدا ہوئے. یہ مٹ جائیں گے، ان کے بعد بھی اسلام اسی شکل و صورت میں قائم رہے گا. اسلام بدلنے والا نہیں ہے. اور یہ معافی نہیں ہے، یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے. گیدڑ بکریوں پہ حملہ کر دیتا ہے نا، جب گڈریا آپ کے ایک لٹ مارتا بھی زمین میں بھاگنے لگتا ہے. جب ایک لٹ مارتا ہے نا گڈریا زمین میں تو گیدڑ بھاگنے لگتا ہے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگ لی، ہم تو سیدوں کا خاندان ہے. اگر سیدوں کا خاندان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. 1450 سال کی تاریخ ہے کہ اہل بیت میں سے، ارے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے سلطنتیں قربان کر دی اسلام کے لیے، کہ ہمیں نہیں چاہیے. اٹھاؤ تاریخ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھوڑیں گے. اہل بیت نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اسلام کے لیے. جھوٹا نام لگا رہے ہو کہ میں نعوذ باللہ اہل بیت میں سے ہوں، جی میں اسلام کے لیے حق پہ. یہ حق ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا. یہ حق ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی معصوم شخصیت پر انگلی اٹھائی. کیا یہ حق ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جیسی معصوم شخصیت پر انگلی اٹھائی؟ کان کھول کے سن لو، کسی بھی سلطنت ہو پوری دنیا کی، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو حضرات صحابہ کرام پر انگلی اٹھا سکے. اور یہ درس کسی اور کو دینا، یہ آپس کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک غدار کو تنبیہ ہے. آپس کی لڑائی تو وہ ہوتی ہے تو وہ آپس میں بحث نہ کر لگنے پڑے.
آپس کا اختلاف تو وہ ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کی کوئی ناراضگی ہو فروعی مسائل کے اوپر. یہ غدار کو تنبیہ ہے اور آپ نے کچھ پایا نہیں ہے. یہ حق حاصل نہیں رہا آپ کو کہ مولانا کہا جائے. آپ کو کچھ نہیں پایا. لاکھوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرچہ معاف کر دیا ہو, آپ نے معافی مانگی ہو, لیکن پایا کیا؟ وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور تم نے دیوار پر ایک سیاہ بات کا اضافہ کر دیا. دیوار پر کالے الفاظ میں لکھ دیا ہے, شرمندگی لکھ دی ہے, بے عزتی لکھ دی اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, لکھنؤ کے لیے ایک بدنما داغ بنا دیا اس سفید دیوار کے اوپر کہ دیکھو کہ اس بندے نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں بے ادبی کی تھی اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سید ہوں. تو اس مسئلے کو اطمینان سے سمجھ لیں. کوئی آئے, ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے, بہت پڑھے لکھے تھے, ایسے ہی تھے کھر دماغ. سورج کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں. موچی بازار, موچی دروازہ ہے لاہور میں, بہت مشہور. سن 1947 سے پہلے کی بات ہے. تقریر کر رہے تھے اور ایسی تقریر کوئی نہیں کرتا تھا, مجمع کا دماغ پکڑ لیتا تھا ایسے. میرے دادا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ رئیس الاحرار, وہ صدر تھے احرار کے. ان کی تقریر کی باری تھی تو شورش شکیلی نے 2 گھنٹے زبردست تقریر کی. ابھی تقریر بند نہیں ہوئی تھی اس کی, تو مولانا الرحمان لدھیانوی اٹھے, شورش کا بازو پکڑا, ایک ہی جھٹکے میں نیچے بٹھا دیا اور مائک پکڑ کے کہا, فرمایا جب مقرر اتنے جوش و خروش میں آ جائے کہ اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھ جائیں اور آسمان کے درمیان ہو, پھر اسے یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ ہمارا رب ہے, رسول اللہ ہمارے خاتم النبیین ہیں, یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ صحابہ کون ہیں. وہ یہ سمجھتا کہ میں بہت بڑا ترم خاں بن گیا ہوں, پھر اپنی زبان سے وہ غلط باتیں بھی نکالتا ہے جو اس کی اور قوم کی دونوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. یہ کیا ہے مولانا سلمان صاحب آپ نے. آپ اتنے بڑے ترم خاں بن گئے کہ روزانہ فیس بک واٹس ایپ پہ بنا لوگوں کے بیٹھ کے آپ نے بولتے بولتے وہاں پہنچ گئے جہاں آپ کی حد نہیں تھی. شریعت نے ہر چیز کی حد طے کی ہے. جب کوئی چیز اپنی حدود کو پار کرتی ہے, پانی اپنی حدود کو پار کرے گا, سیلاب آ جائے گا. آگ چولہے میں سے حدود کو پار کرے گی, آگ لگ جائے گی گھر کے اندر. آپ نے اپنی حدود کو پار کیا تو آپ یہ بھول گئے کہ آپ کیا رہے ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ ذاتی نہیں ہے, یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ذات سے غداری کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لو, بس ایک بات آخری. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب تھے, کہنے لگے جی میرے پاس نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ ثبوت ہے. فرمایا ثبوت اپنے پاس رکھ لو, وہ ہے تو صحابی. اور قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ نے کہا کہ میں معاویہ سے راضی ہوں. اللہ نے کہا میں ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, علی سے, حسن حسین سے, حمزہ سے, عبداللہ بن زبیر سے, یاسر بن عمار سے. اللہ نے کہا کہ جنہوں نے میرے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا, جنہوں نے میرے رسول کا ایمان کی حالت میں مصافحہ کیا, جنہوں نے میرے رسول کی ایمان کی حالت میں نماز پڑھی, اللہ فرماتے قرآن میں کہ میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی. اور تم جم پہ 1450 سال تو بعد. آج کل لوگوں کے پاس ویپار کے لیے جاؤ, ادھر ادھر کی 2 باتیں کرو, اگلا کہتا ٹائم نہیں ہے, مدے پہ آ جاؤ. تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ٹائم نہیں, وہ پیسہ بولتا ہے جو حرام کا اتر گیا حالت میں. مولانا صاحب بنا حرام کھائے جھوٹی بات زبان سے نکل ہی نہیں سکتی. مرزا غلام قادیانی انگریز کا پیسہ کھاتا تھا تو اس کی زبان سے مغلظات نکلتے ہیں
اب آپ نے جو کھایا آپ جانتے ہوں گے کہ زبان سے مغلظات کیوں نکلتے ہیں۔ دولت پیسہ انسان کو بہادر بناتا ہے، وہی بزدل بناتا ہے۔ حرام مال روز کھاتے رہیں گے دل بزدل ہو جائے گا، ڈرپوک ہو جائیں گے، بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ حلال مال کھائیں گے، مطہر مال کھائیں گے، اللہ تعالیٰ دل کو طاقت کا۔ تو یہ یاد رکھو جب بھی کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے ایسا ہی پوچھو بھی جس کی بات کر رہے وہ صحابی ہے؟ اگر وہ صحابی ہے جس کی نعوذ باللہ تم برائی کرنے جا رہے ہو تو صحابی ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ہماری ساری نسلیں سارا دن مسجد میں نیت باندھ کے کھڑی رہیں، ہماری ساری نسلیں عبادت کرتی رہیں، ساری نسلیں مسجدیں بنواتی رہیں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، تو ایک صحابی کے پاؤں کی جوتی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، جوتی کا درجہ نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ سید دیکھنا ایک سگا پنجاب میں چلے گئے پاکستان ہوا عطا اللہ شاہ بخاری، ہماری دادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتی تھی بیٹا ہم نے بچپن میں شاہ جی کو دیکھا، ہمارے گھر آیا کرتے تھے، فرمایا سید تھے نا ایک دفعہ کوئی چہرہ دیکھ لیتا تھا آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سید اتنا خوبصورت ہوتا ہے، سید کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، سید کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، اور سید کی سب سے بڑی پہچان بتا دوں، سید کبھی حکمرانوں کے دروازے پر درخواست لے کر نہیں جاتا ہے، یہ سید کی شان ہے۔ تم تو 200 دفعہ مکھ منتری کے پاس جاتے ہو، سید کی یہ شان ہے، سید مانگنے کہیں نہیں جاتا، سید پڑوسی کو کھانا کھلا کے خود کھاتا ہے، اور سید کے گھر میں اللہ نے اتنی دولتیں دی ہوتی ہیں، اٹھا کے تاریخ پڑھو، امام زین العابدین کی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، اولاد حضرت امام حسین کی تاریخ پڑھیے، گھروں میں اتنا مال آتا تھا سارا دن بٹواتے تھے تو ختم نہیں ہوتا تھا۔ سید کی تو شان نرالی ہے، ہر بندہ سید نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کیجیے اللہ کریم جو ہے حضرات صحابہ اکرام کا احترام کرنے والوں میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بس صحابہ کے بارے میں غلطی سے دل میں کوئی خیال آئے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ سونے رسول کو دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی پسند ہے تو اپنے صحابہ پسند ہے۔ وہ صحابہ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی آنکھ میں تربیت حاصل کی ہے، سونے رسول کو دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے جو رسول اللہ سے سنا وہ ہم کو بتایا ہے، وہ وسیلہ ہے رسول اللہ اور ہمارے درمیان، ان کی سنی ہوئی باتیں انہوں نے سنی تو ہم تک مستند طریقے سے پہنچائیں، اور یہ وہ غدار دشمن ہیں جو اس وسیلے کو کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جو رابطہ ہے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمزور ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس رابطے کو خوب مضبوطی عطا فرمائے۔